بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، خالی دامن لیے آ گیا۔ یہ وسیم بھائی، یہ جو ہماری آئی ڈی میں یہ جو لائن ہے خالی دامن لیے آ گیا، تو بڑوں کا یہ کہنا ہے کہ جب علماء کرام کے پاس جائیں تو دل کے پیالے کو خالی کر کے جائیں تاکہ اس میں کچھ ڈالا جا سکے۔ تو واقعی خالی دامن لیے آ گیا آپ حضرات کے سامنے۔ مولوی عمران بشیر صاحب ہیں، ہمارے پرانے ساتھی اور بہت اچھے پیارے بھائی دوست بھی ہمارے، علامہ کمیل مہدوی صاحب، اور اس دفعہ ہماری شان رمضان کی شان بڑھانے کے لیے پیر قمر الشکور احمد صاحب۔ تو مختلف سوالات جو لوگوں کے ذہنوں میں، اور میں آپ سے خاص طور پر یہ کہوں گا کہ ان کا جواب اپنے طور پر نہ تلاش کیا کریں، کسی عالم اور مفتی سے پوچھ کے کیا کریں۔ آج بھی ہمارے پاس کچھ ساتھیوں کے سوالات ہیں، پہلے آپ کو وہ سنواتے ہیں، اور وسیم بھی ٹویٹر پہ ان کو کانسٹنٹلی لوگ کویشچنز بھیج رہے ہوتے ہیں۔ تو وسیم، میں چاہوں گا کہ جو آپ سے لوگ کویشچنز کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے پاس یہ بے شمار ہوتے ہیں، تو ہم انشاءاللہ ہم ان کو اپنے علماء کرام سے اس کا بھی معلوم کر رہے تھے، تو نکالو تم یہ پہلا سوال جو ہے وہ ہمیں جو پوچھا جا رہا ہے وہ کیا ہے جی؟ سنائیں جی۔ میرا مفتی صاحب سے کوشچن ہے کہ کچھ ڈاکٹرز جو ہیں وہ میڈیسن کمپنی سے کمیشن یا فردر ایڈوانٹیجز لیتے ہیں ان کی سیل وغیرہ بڑھانے کے لیے، تو کیا یہ جائز ہے؟ کمیل بھائی۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کے اس جملے پہ میں تبصرہ کر دوں کہ خالی دامن لیا گیا، تو ایک منسوب شعر ہے مولا علی علیہ السلام کا، اور یہ کہا گیا تھا کہ انہوں نے اپنے بعض اصحاب کے کفن پر یہ شعر لکھوایا تھا کہ اے پروردگار، میں تیری بارگاہ میں خالی دامن آ رہا ہوں، اور اس کی وجہ بڑی خوبصورت لکھوائی تھی کہ اس لیے کہ جب کوئی کسی کریم کی بارگاہ میں جائے تو جھولی بھر کر جانا یہ تو عیب ہے، کہ میں تو اپنے ساتھ کچھ، آپ کو کسی نے اگر دعوت دی ہے اور آپ اپنا کھانا اس کے گھر پہ ساتھ لے کر جائیں، وہ کہے کہ جناب میں نے آپ کو دعوت دی تھی، آپ کھانا ساتھ کیوں لے کر آئے؟ عجیب عجیب۔ تو میں جب تیری بارگاہ میں پہنچا تو میں اس لیے خالی ہاتھ پہنچا کہ تجھ سے بڑا تو کریم کوئی ہو نہیں سکتا، تو بالکل خالی ہاتھ آ گیا تیری بارگاہ میں۔ تو خالی ہاتھ آنا یہاں پر عیب نہیں ہے، یہاں سے خالی ہاتھ چلے جانا ضرور ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ تو ہم بھی آپ کو کریم ہی سمجھتے ہیں، اس لیے ہم بھی خالی دامن ہی آئے ہیں دونوں آپ حضرات کے پاس۔ بہت محبت آپ کی۔ دوسرا ہے کہ جہاں تک سوال کی بات ہے کہ ڈاکٹرز کا کمیشن لینا میڈیکل کمپنیز سے، عمران بھائی تو اپنا ایسی صورت میں شرعاً تو اس کی اجازت ہے۔ دیکھیے، ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ حلال و حرام کی ایک باؤنڈری ہوتی ہے، اس میں فقہی طور پر اگر فرض کیجئے کسی ڈاکٹر کا کسی کمپنی کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ ہو جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جناب میں آپ سے کمیشن لوں گا، تو اس کے اخلاقی جتنے زاویے ہیں وہ سب اپنے مقام پر، لیکن وہ حرام کام نہیں کر رہا۔ یہ ویسے ہی کہ جیسے بہت سارے افراد مختلف اور شعبوں میں کام کرتے ہیں اور مختلف کمپنی سے کمیشن لیتے ہیں، ویسے ہی ڈاکٹر بھی کسی میڈیکل کمپنی سے اگر کوئی کمیشن لیتا ہے تو اس کی جو انکم ہے وہ حرام کاؤنٹ نہیں ہوگی۔ ہاں، شاید ہو سکتا ہے کہ اخلاقی طور پر معاشرے میں اس قسم کا بہت زیادہ بیہیویئر کو ہم سپورٹ نہ کر پائیں۔ کٹھور پن ہے آپ کی رائے میں؟ کٹھور پن ہے یہ؟ جی، یعنی مطلب کنٹرول کر لینا چاہیے اسے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حرام کما کے کھلا رہا ہے اپنے بیوی بچوں کو۔ اس میں جی جنید بھائی، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ چونکہ میرا اپنا بھی ہاسپٹل ہے اچھا سیالکوٹ کے اندر، تو اس میں یہ چیزیں دیکھنے میں آتی رہتی ہیں۔ بعض دفعہ قرآن پاک نے ایک اسلوب ہمیں دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، کہ اے ایمان والو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راعنا کا لفظ مت بولا کرو، بلکہ اس کی بجائے کہا کرو کہ انظرنا، حالانکہ دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہے۔ وجہ کیا کہ اس میں یہودیوں نے ایک دروازہ کھول لیا تھا کہ راعینا کہہ کے حضور کو اپنا چرواہا یا گوار کہہ کے پکارتے تھے، تو ایمان والوں کو منع کیا کہ ایسے مت کرو۔ عام طور پہ جیسے حضرت نے فرمایا کہ اگر ظلم اور زیادتی نہ ہو، لیکن ایسے ہوتا نہیں ہے، چونکہ ہماری فیلڈ بھی ہے یہ، اس میں وہ ظلم اور زیادتی ہونے کی آپ کی سوچ ہے۔ اس میں گزارا یہ ہے کہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے جو فلسفہ تاریخ لکھی ہے ہزاروں صفحات کے اوپر،
اس کا خلاصہ 3 باتیں ہیں کہ جو قوم 3 بیماریوں میں مبتلا ہو جائے اس کو پھر کوئی چیز عزت اور ترقی پہ نہیں لے کے جا سکتی. اس میں سب سے پہلی چیز ظلم ہے, جھوٹ ہے اور بددیانتی ہے, اور تینوں چیزیں یہاں پائی جا رہی ہیں. اگر ڈاکٹر اس اعتبار سے لکھ کے دیتے ہیں کہ ایک چیز 100 روپے کی ملتی ہے اور وہ اپنی کار کی کمیشن کی خاطر وہ 300 روپے کی مریض کو لکھ کے دے رہے ہیں, ظلم ہو گیا. اور کہتے ہیں یہی آپ کے لیے ضروری ہے تو یہ جھوٹ ہو گیا, اور وہ اس پہ اعتماد کر رہے ہیں اور یہ خیانت کر رہا ہے. تو یہ تینوں چیزیں پائی جا رہی ہیں, اور جب ایک چیز پائی جائے, اور اللہ پاک نے ان تینوں لفظوں کے لیے قرآن پاک میں احادیث کے اندر بھی ہمیں چیزیں ملتی ہیں کہ لعنت کا لفظ بولا ہے, اور لعنت کا لفظ قرآن پاک میں وہاں پر آتا ہے جنید بھائی, یہ اصول ہے کہ جہاں یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ ساری دنیا کی آفات اور مصیبتیں اور آزمائشیں مل کر تمہارا وہ تدارک یا تمہیں سزا پوری نہیں مل سکتی, اب اللہ کی لعنت ہی آگے تمہارا مسئلہ حل کرے گی, تمہیں سزا دلوائے گی. تو اس لیے ظلم, جھوٹ اور بددیانتی تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں اگر یہ ظلم کرے. اچھا ویسے یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. ایک تو ہمارا کہنے کا مقصد کمیل بھائی تو ایک دوسری بات کر رہے تھے, آپ کی ایک دوسری بات. دونوں پہلو فرض کیجیے کہ 2 دوائیاں اس کے پاس موجود ہیں, دونوں مریض کو لکھ کے دے سکتا ہے, لیکن اور دونوں مثلا 100 روپے کی ہیں, ایک دوا میں اس کو کمیشن بھی مل رہا ہے, کیا وہ کمیشن لے سکتا ہے, یعنی کسی کمپنی سے لے سکتا ہے. اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ ہم نے عرض کیا کہ اخلاقی پہلو تو پھر بہت سی چیزوں کے بڑے نکلتے ہیں نا, لیکن جب آپ باؤنڈریز کی بات کر رہے ہوتے ہیں, کیا حلال کیا حرام. مثال کے طور پر میرے پاس ایک موبائل ہے, اس کی قیمت ہے مارکیٹ ویلیو 5000 روپے, کیا میں کسی پر زور زبردستی کر کے نہیں, اپنی مرضی سے میں کہتا ہوں کہ میں اسے 7000 کا بیچ رہا ہوں, آپ نے لینا ہے تو لے لیجیے, شرعی جائز ہے یا نہیں؟ جب تک معاشرے میں کیوس کریٹ نہیں ہو رہا, ذخیرہ اندوزی والا معاملہ نہیں ہو رہا, اس وقت تک جائز ہے کہ میں اپنی مرضی سے ایک چیز بیچ رہا ہوں, کسی پر جبر کر کے نہیں, گن پوائنٹ پر نہیں. تو اس اعتبار سے یہ چیزیں ساری تجارت کے عنوان سے آ جاتی ہیں. ٹھیک. اچھا حضرت جی دوسرا سوال دیجیے گا ذرا. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم بس یا ٹرین میں ہوں اور نماز کا وقت نکل رہا ہو, کیا ہم سیٹ پہ بیٹھ کے نماز ادا کر سکتے ہیں, اور جبکہ ہمیں قبلے کی سمت بھی معلوم نہ ہو؟ دیکھیے, ایک دفعہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی جماعت ایک جنگل میں سفر کر رہی تھی, تو انہیں قبلے کے تعین میں مشکل پیش آ رہی تھی. انہوں نے اپنے اندازے کے ساتھ قبلہ متعین کیا, اور متعین کرنے کے بعد نماز ادا کی. جب حضور سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے, تو انہوں نے اپنا وہ ماجرا مسئلہ جو تھا وہ پیش کیا. اس پر کچھ آیات مبارکہ اتریں, جن میں سے خاص الفاظ یہ تھے, فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, بس تم جدھر منہ کرو گے اللہ کی رحمت تمہارے سامنے ہوگی. تو اندازے کے مطابق بھرپور کوشش کرنی چاہیے. آج کل موبائل میں بھی یہ سسٹم آ چکا ہے کہ قبلے کا تعین کیا جا سکتا ہے. جو انسانی بس میں ہے وہ کوشش کرنے کے بعد پھر بھی اگر تعین نہیں ہوتا تو اللہ رب العزت کی رحمت پہ یقین رکھ کے نماز ادا کر لیں. اچھا یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ حضرت نے ایک یہ ہمیں بات بتائی. اچھا ایک سچویشن ہے مولانا, آپ دونوں حضرات کے سامنے میں رکھتا ہوں. یہ وسیم, ہم جہاز میں بھی سفر کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب جہاز میں کبھی جگہ نہیں ہوتی کہ آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں. اچھا پھر یہ کہ جہاز میں آپ کو ایک یہ کہ اگر آپ کہیں بیچ میں آئل میں کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں تو آپ سارے مسافروں کے لیے ایک مصیبت بن رہے ہیں, اور پھر فرض نماز ہے اور کہ نہیں میں تو کھڑے ہو کے ہی پڑھوں گا. تو اس میں کچھ گنجائش ہے ڈائریکشن کے لحاظ سے یا بیٹھنے کے لحاظ سے؟ میں آپ دونوں سے اس کی رائے لینا چاہتا ہوں. پہلے کمیل بھائی. جی اس میں ایک بات تو یہ فرض کرنی پڑے گی ہمیں کہ نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے. ورنہ ایک آپشن تو یہ ہے کہ جناب ایئرپورٹ پہ لینڈ کر کے پڑھ لیجیے اگر اس وقت تک وقت باقی ہے. اگر وقت نکلا جا رہا ہے تو ایسی صورت میں یہ پہلے ایئر ہوسٹس یا جو وہاں کی جو مینجمنٹ ہے اس سے اجازت لے کر, اگر کوئی خالی جگہ پیچھے اسپیس کہیں بسا اوقات اویلیبل ہو جاتی ہے اس ایمرجنسی ایگزٹ کے پاس, اور اسے آپ کہہ دیجئے کہ میں 5 منٹ میں یہاں نماز پڑھ کے فری ہو جاؤں گا, تو بڑے عزت احترام کے ساتھ آپ کو وہاں بچھا بھی دیتے ہیں اور نماز پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں. یہ ہمارا آپ کا سب کا تجربہ رہا ہوگا. اگر وہ اجازت دے دیں تو اسی طریقے سے نماز پھر پڑھنا ہوگی. لیکن اگر وہ منع کر دیتے ہیں تو اگر وہ منع کر دیتے ہیں تب بھی بعض لوگ زبردستی کھڑے ہو جاتے ہیں. زبردستی یہ نہیں, یہ زبردستی غلط ہو گیا, بلکہ یہ غلط ہو گیا اس لیے کہ یہ جگہ ان کی ہے. اچھا جی, یہ غصبی ہو جائے گا پھر, کیونکہ تو جگہ تو ان کی ہے.
آپ نے فقط بیٹھنے کا کرایہ دیا ہوا ہے اور نماز پڑھنے کا کرایہ نہیں دیا ہوا. نہیں دیا, صحیح بات. تو اس لیے اب جب وہ اجازت نہیں دے رہے, اسلام بڑا ایک ٹیکنیکل مذہب ہے نا, اس میں ایک چھوٹی چھوٹی سی باریکیاں ہیں اس میں. اب کیا کیا جائے؟ تو ایسی صورت میں فقہ جعفریہ میں یوں ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ آپ ایسی ہی ڈائریکشن میں موو کر رہے ہیں کہ قبلہ آپ کے سیدھ ہی میں آتا ہے یا کم از کم ساتھ کے کسی اطراف کے اینگل میں آ جاتا ہے, تو آپ پاسبل ہے کہ کھڑے ہو کے اپنی سیٹ کے پاس ہی کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیجئے پوری نماز. رکوع آپ نے عام طریقے سے کر لیا, اگر کر سکتے ہیں تو کر لیں, نہیں کر سکتے اشارے سے کر لیں, سجدہ بھی اشارے سے کر لیں. تشہد کے لیے بیٹھ جائیے, اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو بیٹھ ہی کا نماز پڑھ لیجیے اپنی سیٹ پر, اللہ اکبر آپ نے کہا اور اپنی نماز پڑھ لی. اگر فرض کیجئے کہ قبلہ بالکل کسی اور ڈائریکشن میں ہے تو یہاں پر بعض فقہا نے یہ شرط رکھی ہے کہ آپ فقط تکبیرۃ الاحرام وہ اس طرف رک کر کے کہہ دیجئے, اچھا, اس قبلے کی طرف, اور پھر اپنی سیٹ پہ بیٹھ جائیے اور پھر نماز جاری رکھیے. عجیب عجیب. اس میں جی جنید بھائی, اس میں یہ ہے کہ جہاں انسان کا بس نہ چلتا ہو وہاں یہ ہے کہ تشبہ بالمصلین, نمازیوں کی مشابہت اختیار کر لے گا, اور پانی کے لیے اگر وضو بھی نہیں ہے تو اس کو تیمم کی بھی ضرورت نہیں ہے, اس کے بغیر ہی مشابہت اختیار کر لے گا, اور اگر ممکن ہو سکے وضو کر سکتا ہے تو وضو کر کے مشابہت اختیار کر لے, نماز نہ پڑھے, یہ مشابہت ہو جائے گی, بعد میں واجب الاعادہ ہوگی, اس کا اعادہ کر لے اترنے کے بعد. چلو یہ تو دونوں اللہ کی طرف سے ایک دونوں ہیں, اگر کوئی انسسٹ کرے کہ نہیں میں نے پڑھنا ہے تو اس کے لیے بھی ہے, اور جو کہے کہ نہیں مجھے صحیح نہیں لگ رہا. ایک دو منٹ ہے, میں اس پہ کوئی بات کر سکتا ہوں؟ جی. اچھا, اگر نماز قضا ہو رہی ہے تب فقہ جعفریہ میں تو یہ ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میں ویٹ کروں بعد میں قضا کروں گا, نہیں, آپ کو جس صورت میں جیسے ممکن ہے نماز انجام دینا ہے, اور وضو کرنا وہاں عام طور پر جو واش رومز ہوتے ہیں اس میں آپ کے لیے ممکن ہو جاتا ہے کہ آپ اندر جائیے وضو کر کے باہر تشریف لے آئیے, تو اس میں وضو کا مسئلہ بھی اتنا رہتا نہیں ہے ایئر لائن میں. ایک مسئلہ یہ, ایک حدیث امام محمد باقر علیہ السلام کی کا مفہوم یہ تھا کہ انہوں نے یوں فرمایا تھا آج سے 1400 سال پہلے کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک, ان اللہ فرض من الجمعۃ الی الجمعۃ 35 صلاۃً, کہ انسانوں پر ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک یعنی 7 دنوں میں اللہ نے 35 نمازوں کو فرض کیا ہے. اچھا, جب یہ لوگ پڑھتے تھے تو تعجب کرتے تھے کہ یہ سمپل سی ایک بات ہے, 35 نمازوں کو فرض کیا, یہ خاص بولنے کی کیا ضرورت ہے, دن میں 5 نمازیں فرض ہیں, انڈرسٹوڈ ہے, اور 7 into 5 is 35, تو الگ سے کہنے کی ضرورت کیا تھی. بعد میں جب فقہاء کرام نے تحقیق کی تو انہوں نے ایک نتیجہ نکالا کہ وہ یہ فرمانا چاہ رہے تھے کہ اگر آج میں مثلا دبئی سے نماز فجر پڑھ کے فلائی کرتا ہوں اور ایک اور جگہ پہنچتا ہوں تو وہاں پر بھی فجر کا وقت ہو رہا ہے, تو اب کیا مجھے پھر سے فجر پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی, کیونکہ ابھی تو میں ایک جگہ پڑھ کے پہنچا ہوں, وقت ہو رہا ہے. تو اس حدیث سے انہوں نے استفادہ کر کے بتایا کہ جی نہیں پڑھنی, اس لیے کہ اگر پھر سے واجب ہو گئی تو 36ویں واجب ہو جائے گی, صرف 35 نمازیں واجب ہے. تو ایک سمپل سے جملے کے ذریعے انہوں نے قیامت تک کے ٹریولنگ کے مسائل کو در حقیقت حل کیا. ماشاءاللہ. ہاں بھائی, ہاں, چونکہ ہم کوشش کرتے ہیں ٹویٹر سوشل میڈیا سے بھی شامل کرتے رہیں. ویسے تو رمضان کا ایک ہفتہ گزر چکا ہے, لیکن یہ وسیم 1.5 منٹ ہے بس, تم نے یہ لینا ہے. بس صرف یہ پوچھتے ہیں کہ جناب بلا عذر روزہ نہ رکھنے والے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں ہم نے روزے کی اہمیت کو تو بتایا ہے. بلا عذر شرعی روزہ رکھنا تو بہت بڑا گناہ ہے, اور اس کی کسی صورت اجازت جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی. بہت وعیدیں ہیں, چونکہ کہا گیا کہ وقت کام میں, اس لیے میں تفصیل میں نہیں جاتا. جی حضرت, بہت سخت وعیدیں ہیں اس پر بلا عذر شرعی, بلکہ ابھی آپ ہی بات کریں. یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ بلا عذر شرعی روزہ چھوڑنے والا اگر پھر ساری زندگی بھی روزہ رکھے تو اس کا کفارہ ادا نہیں ہو سکتا. بلا عذر شرعی روزہ چھوڑنا تو بہت بڑا گناہ ہے, مطلب جو ہے. اور یہ روزہ ہی تو ایک ایسی چیز ہے جو بندے اور خدا کے درمیان واحد ایک انتہا کا ربط ہے. ویسے تو ہر عبادت میں ربط ہے, لیکن باقی عبادات میں ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں, روزے میں ہم اپنے پاک پروردگار کے ساتھ کمیٹڈ ہیں, کسی دوسرے کو خبر نہیں ہے. اس لیے اللہ رب العزت یہ تاکید فرماتے ہیں کہ روزے کی سوائے ان مخصوص حالتوں میں جن میں شریعت نے اجازت دی ہے, ان کے علاوہ, یعنی بلا عذر شرعی میں وہ بات واضح ہو گئی نا کہ جس میں عذر شرعی نہیں ہے اس میں روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. ویسے دل تو تھا میرا ان حضرات سے بھی پوچھتا ہے, انشاءاللہ ابھی ہماری یہ مجالس لگتی رہیں گی. وہ کان میں بار بار کہہ رہے ہیں وقت ختم ہو گیا ہے, اس سے پہلے کہ وہ ہم پہ لائٹیں بند کر دیں ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر ملاقات کرتے ہیں. ماہ رمضان یوں آ گیا, بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھے
تجھ سے کیسے تجھ سے کروں سامنا گر رہا ہوں ذرا تھامنا. 7واں شان علم. افطار میں جو شان علم ہوتا ہے اس میں ہم آپ میں سے 3 لوگوں کو زحمت دیتے ہیں کہ یہاں پر آئیں اور ہمارے ساتھ اس مقابلے کا حصہ بنیں، جس کی بنیاد ہوتا ہے ایک چھوٹا سا تحریری امتحان. آج کے ہمارے 3 کنٹیسٹنٹس ہمارے ساتھ ہیں فرحانہ صاحبہ، سوری کومل صاحبہ، فرزانہ ظہور. تو اچھا تو ٹھیک نام لے رہا تھا نا میں، فرحانہ ظہور نا، فرزانہ، اچھا غلط نام لکھا ہوا ہے، سوری. یہ آپ دیکھیں کیا میں نے کہا پین دو، یہ اس کس قسم کا انہوں نے دیکھا مجھے یہ پین دیا ہے، اب میں اس کو استعمال کروں گا. اور یہ نہیں سوری، انہوں نے صحیح لکھ دیا تھا، میں نے غلط پڑھا ہے، میری غلطی، سوری. فرزانہ ظہور صاحب ہیں ہمارے ساتھ، عدنان خان صاحب ہیں اور کومل لطیف صاحبہ ہیں. ہمارے تینوں کنٹیسٹنٹس کے لیے بہت ساری تالیاں جی. اور جناب رنر اپ کے لیے ہیمانی ہربل، قرشی جامع شیری، افکو اور ایس بی جی کی جانب سے گفٹ ہیمپرز. ونر اپنے ساتھ آج لے کر جائے گا یونیک کی بائک. ان تینوں میں سے کوئی ایک. بزر بجا کے چیک کر لیجئے سارے، اور پلیز اگر میری آواز ذرا بڑھا سکتے ہو اگر. ٹھیک ہے، بزر بجنے تینوں کے، مائکس تینوں کے آن ہیں. پہلا راؤنڈ بزر راؤنڈ ہوتا ہے. صحیح جواب 10 نمبرز، غلط جواب -10 نمبرز. بزر بجانے کے بعد 1 لمحے کو رکیے گا تاکہ ہم گیس کر لیں اگر آگے پیچھے ہی 2 لوگوں نے بزر بجائے ہیں تو. جب آپ بزر بجائیں گے سوال اس کے بعد بس مکمل نہیں بھی ہوا ہوگا تو میں خاموش ہو جاؤں گا اور اس کے بعد آپ نے بتانا ہوگا. ٹھیک ہے جی، باقاعدہ آغاز کیا جائے، کیا خیال ہے؟ یوم الفرقان. یوم الفرقان جی کیا؟ سوری اس میں تو سب مل کر کہہ سکتے ہیں عجیب. عجیب عجیب بہن. آپ نے کیا سوچ کے بجایا تھا بزر؟ میں کنفیوز ہو گئی تھی جی، تھوڑی کنفیوز ہو گئی تھی. چلو یار سوال سنا، چلو دوبارہ کر دو یار، اتنی محبت سے بہن کر دے یار. میں مجھے معلوم ہے تو ذرا اسٹرکٹ ہے اس معاملے میں، لیکن میں نے آئندہ نہ کریے گا. آپ کی بات میں ٹال نہیں سکتا. اللہ آپ کو خوش رکھے. اور یہ حقیقت ہے، آپ دعا کریں ایسی محبت اللہ جاری رکھے. ان کی بات واقعی میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے. اللہ خوش رکھے ہمارے بھائی. ٹھیک ہے بھائی، عجیب. تو لیکن چلیں ایک کام کرتے ہیں، اب میں سوال یہ مکمل کروں گا لیکن چونکہ ہم نے آپ کو رعایت دی ہے تو اب آپ اس سوال میں شامل نہیں ہو سکتے. یہ ٹھیک ہے، چونکہ آپ کو ایک رعایت دی ہے. اب یہ سوال آپ دونوں سے ہے، جو پہلے بزر بجا دے گا اور جواب دے دے. جنگ بدر. کیا کہا آپ نے؟ بدر بجا دیا. یوم الفرقان کس دن کو کہتے ہیں؟ آپ نے سوال ہی نہیں سنا میرا. اچھا سوال بتا دیں. تو میں نے ابھی اتنی لمبی تقریر کی تھی، جب بزر بج جائے گا تو میں سوال مکمل نہیں کروں گا، پھر اس کے بعد -10 ہو جائیں گے. وہ کیوں کی تھی؟ اب ایک کام کرتے ہیں، اب آپ بھی رعایت دے دی تو آپ کو بھی رعایت دے دی. اب آپ سے یہ سوال ہے، آپ جواب دیں گی تو 10 نمبر، نہیں دیں گی تو کوئی بات نہیں. لیکن سوال اب آپ سے ہی ہے. یوم الفرقان سوال یہ تھا جو کہ مجھے کسی نے مکمل ہی نہیں کرنے دیا. یوم الفرقان تاریخ پاکستان میں کس تاریخ کو کہتے ہیں؟ ایک دن ہے ہماری تاریخ کا جو کہ بڑا مشہور دن ہے، اسی دن کا دوسرا نام یوم الفرقان بھی ہے. اگر آپ بتا سکیں تو تکا مار دیں. نہیں اس میں نہیں سوال ہے. تو سنیں پاکستان کی تاریخ کا یہ -10 ہو جائے گا غلط جواب پر. ہاں، یا آپ نے جواب دینا ہے +10 یا -10. سوچ لیں جواب دینا ہے یا نہیں دینا، یا میں آگے بڑھ جاؤں. بتائیں 5 سیکنڈ آپ کے پاس سوچنے کے لیے. 5. دینا ہو جاؤ تو بزر بجا دیجیے گا. نہیں دینا، یہ اجتماعی ہو کر دیں تینوں کے لیے. یوم الفرقان تاریخ پاکستان میں 27 رمضان اور وہ نہیں، قرارداد پاکستان جب پیش ہوئی تھی یعنی کہ 23 مارچ 1940، اس دن کو یوم الفرقان بھی کہتے ہیں. تو اب یہ پہلے سوال بس. اچھا اب رعایتیں اب سب ختم، اب مقابلہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ مدینہ منورہ کا مشہور و معروف قبرستان نام کیا ہے؟ پہلے کس نے بجایا؟ ایک سیکنڈ جواب دینا. سینٹر جی، جنت البقیع. جنت البقیع. بزر بجا کے آپ نے جواب دینا شروع نہیں کرنا، ٹھہرنا 1 سیکنڈ. ٹھیک ہے جی. مکہ معظمہ کے مشہور و معروف قبرستان کا نام. سینٹر اگین، آئی تھنک وہ کہہ رہے ہیں سینٹر اگین. سینٹر نا جی جی، سینٹر اگین. جنت المعلا. جنت المعلا. تالیاں ذرا بھرپور ہونی چاہیے یار. اگلا سوال بہت ہی آسان سوال. پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز. 1 منٹ. کس نے بجایا پہلے؟ یہ میرا خیال ہے رائٹ والا. رائٹ
سینٹر سینٹر کیونکہ وہ کنٹرول میں دیکھ ہیں سارے. اچھا سوری جی نشان حیدر. نشان حیدر. میں نے تو بڑی سائڈ لینے کی کوشش کی آپ کی. ہاں وہ کچھ سیکنڈوں سے یہ پہلے بجا گئے. اور وہ چونکہ اس طرح باقاعدہ تینوں سکرین سامنے لگا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, غلطی تو انسان سے ہوتی ہے لیکن وہ اس طرح مانیٹر کر رہے ہیں باقاعدہ. برطانیہ کا سب سے بڑا فوجی اعزاز پاکستان کا نشان حیدر ہے, اس طرح برطانیہ کا سب سے بڑا فوجی اعزاز کیا ہے؟ اگر اگلے 5 سیکنڈز میں آپ میں سے کوئی بتا سکے, چاہے تو بزر بجا دیجیے گا. 5 ریڈ. کیوں شیو نہیں ہے اس میں بھائی. برطانیہ کے فوجی اعزاز کو کہتے ہیں سب سے بڑے وکٹوریا کراس. وکٹوریا کراس. غلطی ہو گئی, مطلب جواب ہی نہیں دیا کسی نے. اچھا سنیے گا, جب چاند سورج اور زمین کے بیچ میں آتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ سورج گرہن. جب چاند سورج اور زمین کے بیچ میں آتا ہے تو اسے سورج گرہن کہا جاتا ہے. کھا گئے بھائی عدنان صاحب. یہ ذرا مشکل ہے ویسے. 1965 کی پاک بھارت جنگ کے آخری شہید کا نام بتا سکتا ہے کوئی؟ بہت مشکل ہے. کیسے بجا دیا آپ نے بزر, پتہ نہیں. ذرا صحیح دینا بہن جواب. اللہ خیر کرے گا. بتائیں آخری شہید کا نام. بزر بجا کے کیا سوچ رہی ہیں؟ کیا بزر بجانے سے پہلے کیا سوچا تھا آپ نے, جب اب کیا سوچ رہی ہیں؟ 1965 کی پاک بھارت جنگ کے آخری شہید کا نام بتا دیں. 65 کی. جی 65 کی. اچھا 65 کے ویسے میجر طفیل تو نہیں تھا؟ میجر طفیل نہیں. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ مشکل سوال ہے بہت, اور میرا خیال تھا کہ شاید کوئی جواب نہیں دے پائے گا. 1965 کی پاک بھارت جنگ کے آخری شہید کا نام ہے کیپٹن جرجیس. پورا نام بتا دوں بھائی میں, کیپٹن جرجیس ناگی پورا نام. اچھا یہ وضاحت کرنا بڑا اسی پورا نام بتا دیا میں نے. آگے بڑھتے ہیں. اس کا جواب -10. اچھا ابھی انہوں نے غلط جواب دیا, ٹھیک ہے نا, یعنی کہ -10 ان کے ہو جائیں گے جو فرزانہ صاحب ہیں ٹیم اے. درندوں میں کس درندے کا دل سب سے چھوٹا ہے؟ درندوں میں کس درندے کا دل سب سے چھوٹا ہوتا ہے؟ جس کا آپ سوچ نہیں سکتے اس کا ہوتا ہے, جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے اس کا ہوتا ہے, جس کی ہیبت مشہور ہے اس کا ہوتا ہے. جی شیر گئی. یہ گئے -10. صحیح کہہ رہے ہیں. لگ گیا تکا. آپ نے کہا ہیبت مشہور ہے نا. شیر کا دل صرف محاوروں میں بڑا ہے, در حقیقت درندوں میں سب سے چھوٹا دل شیر کا ہوتا ہے. عجیب یار. اچھا بھائی, 2 اگست 1923 یہ ایک تاریخ ہے. اس تاریخ کو پورے امریکہ کے, پورے یونائٹڈ اسٹیٹس کے جو ٹیلی فونز تھے وہ, جی ٹیلی فون کے جو موجد تھے ان کا انتقال. تھوڑا سا لاؤڈلی بولیے گا تاکہ سب سن سکیں. جو ٹیلی فون کے موجد تھے گرام بیل, ان کا انتقال ہوا تھا. اس میں 2 منٹ کے لیے سب بند کر. کیا بات ہے. کیا ہے وسیم یہ؟ 2 اگست 1923 کو پورے امریکہ میں ٹیلی فونز 1 منٹ کے لیے علامتی طور پر بند کر دیے گئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ٹیلی فون کے موجد گراہم بیل کا انتقال ہوا تھا. ان کو سوگ کے طور پر 1 منٹ کے لیے ٹیلی فونز بند کر دیے گئے تھے. پریسائزلی صحیح جواب دیا ہے انہوں نے, زبردست. بو علی سینا, ان کے نام سے ایک یونیورسٹی ہے, بو علی سینا یونیورسٹی. کس ملک کے کس شہر میں؟ چھوڑیے کس ملک میں, صرف یہ بتا دیں. بو علی سینا یونیورسٹی, اس نام سے یونیورسٹی کس شہر میں؟ اگر چاہیں تو بتا, کس ملک میں ہے, چاہیں تو اگلے 5 سیکنڈ میں بتا دیجیے گا. آپ مجھے بتائیے گا ٹائم کتنا باقی ہے ہمارے پاس. 5 اس سوال کو ہم جانے دیتے ہیں, آگے پوچھیں گے. شعر کوئی مکمل اگر کر سکتا ہے تو کرے. آخری بس کچھ سوالات کر رہا ہوں میں, 1-2 سوالات, پھر ہم آگے بڑھیں گے. چلو ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں. چلو ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں. اب شعر میں مکمل کر رہا ہوں, بیچ میں کسی کو آ جائے تو بتا دیجیے گا, ٹھیک ہے, بزر بجا دیجیے گا. چلو ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں, لوگ کہتے ہیں کہ ساغر کو خدا یاد نہیں. یہ شعر کس کا ہے بتا دیں. جی ساغر صدیقی. ساغر صدیقی کا. یار تم باقیوں کو بھی کھیلنے دو, بہنوں کو یار. پاکستان کو سب سے پہلے, اور یہ آخری سوال ہے سیگمنٹ کا, پہلے سیگمنٹ کا, پاکستان کو
سب سے پہلے کس ملک نے تسلیم کیا؟ جی پہلے میرا خیال ہے انہوں نے بجایا تھا سینٹر والے نے. میں نے بجایا تھا سر. جی نہیں انہوں نے بجایا تھا. جی بجائیں بتائیں. ارے آپ نے بجایا تھا بتائیں ہیں. بتا رہا ہوں دو ملکوں میں تھوڑی سی کنفیوژن ہے ذرا ذہن. ایک جواب صحیح مانا جائے گا. آپ جو جواب ہے سب سے پہلے پاکستان کو کس ملک نے تسلیم کیا؟ 5 سیکنڈ ہیں آپ کے پاس. افغانستان. نہیں. ایران. اس نے تو کیا ہی نہیں. ایران نے کیا تھا. جواب غلط ہو گیا. 10 نمبر آپ کے مائنس ہو گئے. تھوڑی کنفیوژن لیکن کوئی مسئلہ نہیں. وہاں سے تو مخالفت ہوئی تھی. مجھے چانس ظاہر شاہ نے مخالفت سوال کا جواب رضا شاہ پہلوی نے فوراً بزر جو رولز ہے وہ فالو ہوں گے. چلیں لیکن آپ کے 10 نمبر مائنس ہوئے. لیکن ہاں آپ ہسٹری کا اچھا ان کو عبور حاصل ہے. لیکن یہ آپ کا ایک جواب غلط ہو گیا. کوئی بات نہیں. پہلے راؤنڈ کا اختتام. کوئی نمبر نہیں. 60 نمبرز. 10 نمبرز -10 سوری -10. اگلی تو دو تصاویر دکھانی ہے سب کو. بہت ہی آسان ہے. سب فٹافٹ جواب دیں گے. پھر آخری راؤنڈ میں آپ سے ملیں گے. اس میں ہوگا فیصلہ. آپ سے آغاز ہوگا. آپ لوگوں نے پلیز ہیلپ نہیں کرنی. ٹھیک ہے. جس طرح ابھی تک ہمارے ساتھ ہے ویسے ہی کھیلنا ہے. تصویریں دکھائی جائیں گی مشہور و معروف. آپ نے صرف بتانا ہے کہ یہ کون ہے. فرزانہ صاحبہ پہلی تصویر آپ کے لیے. کوئی بزر اب بھول جائیے. کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے. کوئی بزر نہیں ہے. فرزانہ صاحبہ بتائیے یہ کون ہے. جی خبردار. ڈاکٹر شاہد. جی پورا نام کیا ہے؟ کیا کرتے ہیں؟ یہ وہ تجزیہ کا ہے. تجزیہ نگار ہے. پاکستان کے مشہور و معروف سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر شاہد مسعود. اگلی تصویر دکھائیں. بڑی آسان تصویر ہے. جی جی سر یہ آپ سے عدنان صاحب آپ سے سوال. جی جی اشفاق پرویز کیانی. افواج پاکستان کے سابق سربراہ جنرل اشفاق پرویز کیانی. تیسری تصویر آپ کے لیے ہے کومل صاحبہ. جی یہ کون ہے؟ جی تو کم آرتے یہ میرے زمانے کے نہیں. یہ حیات ہیں سب بھی الحمدللہ. چلو یہ چاہیں تو بتا دیں. 5 سیکنڈ. تعلق آرمی سے. چلو اب تو کچھ کرو. یہ بھی سابق آرمی چیف ہیں. اتنی ہنٹ دے دی. چلو اب 5 سیکنڈ میں بتا دیں. 5 نہیں پتا. کوئی تعلق نہیں آپ کے. کون ہے؟ مرزا اسلم بیگ. جی اگلی تصویر آپ کے لیے فرزانہ صاحبہ. وسیم بدامی. بہت زبردست جواب دیا ہے. بھرپور تالیاں بجائیں اس بات میں. کون ہے بتائیے گا. میں نے کہا کون تھے یہ؟ کون تھے یہ؟ وسیم بدامی. اچھا وسیم. مجھے ایسے لگا کہہ رہی ہے محسن بدامی. نہیں وسیم بدامی کا تھا سر. میں نے ٹھیک ہے. پکی بات ہے نا. اس سوال پہ 20 نمبر مل سکتے ہیں یار. 10 کے بجائے چلیں 10 ہی مل سکتے ہیں. دکھائیں بھائی اگلی تصویر عدنان صاحب کے لیے. یار یہ کیا مذاق ہے یار. تو بہت ہی ایزی. میں نے آپ سے کہا نا آسان سپہ سالار پاکستان. اور جس انداز سے انہوں نے فوج کا مورال بلند کیا, فوج کو پولیٹکس سے بالکل دور کیا, ہمارے شہر میں اور ہمارے ملک میں امن قائم کیا. جنرل راحیل شریف صاحب کے لیے بہت زبردست تالیاں. This man will be remembered in history. That's correct. That's correct. بالکل صحیح بات ہے. آخری تصویر. یہ تو آپ کے زمانے کی ہیں بھائی. یقین مانے آپ کے زمانے کے ہیں. ٹی وی پہ آتے ہیں. سر میں بتاؤں؟ نہیں انہوں نے بتانا. جی 5 سیکنڈ میں چاہیں تو بتا دیں. کچھ بھی کہہ دو یار. بشیر بالگرامی. یار آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اچھا ایک سیکنڈ چلیے کوئی نام لیں آپ. ہاں کچھ بولیں. کون ہے یہ؟ کوئی نام لیں. کیا آ رہا ہے ذہن کے اندر؟ کون ہے یہ؟ وسیم اکرم ہے؟ کون ہے یہ؟ شعیب اختر ہے. شعیب اختر ہے. کون ہے یہ؟ ہاں نہیں جانتی. کوئی ایک نام. کوئی ایک نام تو لیں. کوئی ایکٹریس ہے؟ کوئی ایکٹر ہے؟ ٹاک شوز کرتے ہیں. ٹاک شوز کرتے ہیں. اتنا تو اس میں آپ کا قصور ہے ورنہ انہیں دنیا جانتی ہے. ظاہر سی بات ہے. دا ون اینڈ اونلی ARY نیوز کا فلیگ شپ پروگرام ہوسٹ کرتے ہیں جناب کاشف عباسی صاحب. نیڈس نو انٹروڈکشن. کاشف بھائی کے لیے بھرپور تالیاں بجا دیں. میں ان سوالات کے جوابات جاننا چاہتا ہوں جو آپ صحیح دے کر یہاں تک آ گئی ہیں. وہ کون سے سوال تھے بھائی؟ پتہ نہیں. لیکن بھائی ہنس اس بات پہ بھی تالیاں بجنی چاہیے. ہنس منہ کے صحیح. کوئی ٹینشن نہیں. کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے.
کوئی مسئلہ نہیں, کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. میں بالکل بھی تیاری کر کے نہیں آئی تھی, اچانک بس. ارے میری بہن ایسی ہنستی رہی ہے, مسکراتی رہی ہے, بس بہت اچھا ہے. اچھا بھائی آخری راؤنڈ ہے, 40 سیکنڈز ہیں سب کے پاس. آپ سے آغاز کروں گا, صحیح جواب دیں گی 10 نمبرز ایڈ ہو جائیں گے, غلط جواب دیں گی کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے. لیکن جب تک آپ جواب نہیں دیں گی صحیح یا غلط یا پاس نہیں کہیں گی, میں اگلے سوال پر نہیں بڑھوں گا, ٹھیک ہے؟ تو آپ نے بہت کوئکلی کھیلنا ہے تاکہ آپ سے زیادہ سوالات کر جاؤں, اس لیے کہ حالات بڑے خراب ہیں. آپ کو زیادہ سوالات کے جواب دینے پڑیں گے, ورنہ آپ کو ایک اننگز کی شکست کا بھی سامنا ہو سکتا ہے کہ یہ کھیلے بغیر ہی جیت جائیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. فرزانہ صاحبہ آپ کے کیا کروں میں, اب کتنے آسان سوالات کروں تاکہ کچھ مقابلہ پیدا ہو. یہ اننگز کی شکست لگ رہی ہے مجھے, ویسے کیا لگ رہا ہے؟ اننگز کی شکست لگ رہی ہے نا, مجھے بھی لگ رہی ہے. آج کا شان علم ذرا پریڈکٹیبل لگ رہا ہے, لیکن بہرحال آپ کے جو 40 سیکنڈز ہیں فرزانہ صاحبہ, ان کا آغاز ہوتا ہے. قرآن مجید کی کس سورہ میں بسم اللہ 2 مرتبہ آتی ہے؟ پاس کہتے ہیں. سورہ نمل. قرآن مجید میں کل کتنی سورتیں ہیں؟ 114. ٹھیک. کس سورے سے پہلے بسم اللہ نہیں آتی؟ سورہ توبہ. بالکل ٹھیک. دنیا میں سب سے زیادہ سونا کہاں پیدا ہوتا ہے؟ افریقہ. غلط. چین. دنیا میں سب سے زیادہ سونا کہاں استعمال ہوتا ہے؟ ایشیا. غلط. چین. پاکستان ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کے پہلے کپتان کون تھے؟ پاس. عبدالحفیظ کاردار. کرکٹ کی پچ کی لمبائی کتنی ہوتی ہے؟ پاس. کیا ہو گیا؟ مروتن ہے, کیا ہو گیا؟ کچھ غلط ہو گیا ہے. کچھ کیا؟ میرے پاس آپ کو سنانے کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے. ہر خبر سننے کو تیار ہوں, بتا دیجئے. اللہ اکبر. برداشت کر پائیں گے آپ؟ آپ ہار گئی ہیں. نہیں, آپ ہاری نہیں ہیں, یہ جیتے ہیں. ان سے بھی کھیل لوں احتیاطاً. ہاں ان سے ضرور کھیلو. میں چاہتا ہوں یہ بس ہنستی مسکراتی جائیں یہاں سے. تو میں 40 سیکنڈ سوال کرتا رہوں گا, آپ نے ہنستے رہنا ہے. چاہے تو جواب بھی دے دیں, کوئی ایسی بات نہیں. لیکن میں نے کہا جو کام آپ نے اب تک نہیں کیا, وہ آپ سے کیوں کرنے کو کہوں؟ زبردستی کی زحمت کیوں دے بندہ. ایک بندہ انجوائمنٹ کے ماحول میں آیا ہوا ہے, اس کو میں اتنی زحمت دوں کہ جواب دو, پھر 10 نمبر ایڈ ہو, اتنا لمبا کام. تو آپ ہنستے رہیں, چاہیں تو جواب بھی دے دیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ کے 40 سیکنڈ شروع ہوتے ہیں. سندھ طاس کا معاہدہ کس سال طے پایا تھا؟ ہنس دیں. میں آپ کے ہنسنے میں آگے بڑھتا ہوں. اگلا سوال. کوفہ, بصرہ, جزیرہ اور موصل کس شہر نے آباد کیے تھے؟ اب آسان سوال تو پوچھیں. اگلا سوال. لفظ کوئٹہ کے لغوی معنی کیا ہے؟ ابھی تو سوال بھی سردی کی جگہ. سردی کی جگہ. غلط. اگلا سوال. قیام پاکستان کے وقت موجود پاکستان میں کتنے ریڈیو اسٹیشن تھے؟ 5. غلط. طائف مکے سے کتنا دور واقع ہے؟ بالکل غلط. اگلا سوال. قیام پاکستان کے بعد پہلی یونیورسٹی کون سی قائم ہوئی تھی؟ علامہ اقبال. غلط. آپ آج شان علم کے مقابلے میں یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ آپ سے ملنے کے لیے. بولو. آپ سے ملنے کے لیے. عجیب یار. سب کہہ دیں ایک دفعہ. چلیں جی, کوئی بات نہیں. لیکن سب سے زیادہ آج شان علم کے اس پروگرام میں سب سے زیادہ آپ یہ سمجھیے کہ یہ جو پروگرام لوگ دیکھ رہے ہوں گے وہ آپ کی وجہ سے دیکھ رہے ہوں گے. وہ تو جیت گئے. آپ تینوں ہمارے مہمان تھے, تینوں بہت قابل احترام ہیں. ظاہر ہے ہم ایسی ہنسی مذاق پہ کوئی باتیں کر لیتے ہیں, اگر کسی کو کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لیے معذرت. ظاہر ہے ہم ایسے ہی تفریحاً کہہ لیتے ہیں. لیکن آج کا شان علم بالکل ایک یک طرفہ مقابلہ ثابت ہوا, اور آخری 40 سیکنڈ کے سوالات کرنے کی نوبت ہی پیش نہیں آئی, چونکہ ہماری جو کومل صاحبہ ہیں انہوں نے کوشش تو پوری کی کہ ان کے نمبرز مائنس میں ہوں, مگر یہ ہو نہ سکا, کیونکہ اس کے لیے بھی جواب دینا ضروری ہوتا ہے. انہوں نے وہ بھی نہیں کیا, ان کا نمبر 0 ہے. فرزانہ صاحبہ نے 30 نمبر حاصل کیے. عدنان بھائی چھا گئے ہیں, یونیک کی بائک ساتھ لے کر جائیں گے. 80 نمبر تیسرا راؤنڈ کھیلے بغیر حاصل کیے ہیں. ماشاءاللہ. چھوٹا سا وقفہ, اور وقفے کے بعد ذرا اپنے ننھے دوستوں کے ساتھ وہاں پر ہم حاضر ہوتے ہیں. ویل ڈن جی, ویل ڈن. ماہ رمضان یوں آ گیا, بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا.